ایک ایسا وظیفہ جس سے سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے آپ ہوتا چلا جائے گا۔ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ قرآن پاک کی ایک ایسی سورہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ نازل فرمائی۔ جی ہاں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سورہ کو لے کر 2 مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ اسی سے ہی پتہ چل جاتا ہے اس سورہ کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے عمل میں یہی سورہ کو پڑھنی اور اسی عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر چیز غیب سے عطا کرے گا۔ اس عمل سے آپ کو غیب سے کچھ رقم یا پیسے ملتے رہیں گے، لیکن آپ نے کسی کو بھی بتا دیا کہ مجھے اس طرح غیب سے دولت ملتی ہے تو پھر آپ اس عمل کو بھول جاؤ، یہ عمل کام کرنا بند کر دے گا۔ یہ بڑا عجیب و غریب عمل ہے۔ عام انسان کی عقل اس عمل کے کمال کو سمجھ نہیں سکتی، لیکن یہ سب کچھ آپ جتنا سوچ رہے ہوں گے اتنا آسانی سے نہیں ہوتا۔ اس کے لیے آپ کو بھی تقوی اور پرہیزگاری کرنی ہوگی، نہ نمازوں کی پابندی اور نہ ہی سنتوں پر عمل کرنا۔ پھر کہتے ہیں کہ مجھے وظیفے سے کامیابی نہیں ملتی، یہ عمل غلط ہے، وہ وظیفہ غلط ہے۔ رات دن گناہوں میں مبتلا رہنا اور پھر وظیفہ کرنا، تو پھر کہاں سے کام بنے گا؟ جھوٹ، غیبت، نفرت، کینہ، حسد، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ سب بد اعمال آپ کے کسی بھی وظیفے کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ بات آپ لکھ کر رکھنا، اگر آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر میری گزارش ہے کہ ایسے بھائی بہن کوئی بھی وظیفہ یا عمل نہ ہی کرے تو بہتر ہے۔ تو میری یہ بات کا برا نہ ماننا، کیونکہ یہی سچائی ہے۔ اب چلتے ہیں عمل کی طرف۔ تو غیب سے ناممکن اور مشکل حاجت پوری کروانی ہو یا تو رزق دولت حاصل کرنا ہو تو یہ ایک بہت ہی نایاب اور عمدہ وظیفہ ہے۔ غیب سے رزق ملنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی جگہ سے رزق حاصل ہوتا رہے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کہاں سے آ رہا ہے۔ غیب سے ایسے اسباب بن جاتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ نہ جانے کس ذریعے سے رزق اس تک پہنچ جاتا ہے۔ خاص کر کے آج کل کے مندی کے ماحول میں، جہاں گھر کا اور دیگر خرچے اٹھانا دشوار ہے، وہاں پر یہ عمل اپنے آپ میں ایک بے مثال اور باکمال وظیفہ ہے۔ اب اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے استغفار کی کثرت کرنا، تقوی اور پرہیزگاری اور نمازوں کی باجماعت پابندی کے ساتھ ہی عمل کرنا ہے۔ ہر نئے اسلامی مہینے کے پہلے اتوار کے دن یعنی سنڈے کے دن یہ عمل شروع کرنا ہے اور 1 ہفتے تک یعنی لگاتار 7 دن تک کرنا ہے۔ یعنی سنڈے سے شروع کرنا ہے اور اگلے سیٹرڈے تک بتائے طریقے سے کرتے رہنا ہے۔ اگر حاجت یا مراد کے لیے کرنا ہے تب بھی 7 دن عمل کرنا ہوگا، اور اگر غیب سے دولت پانے کے لیے یا قرض ادا کرنے کی نیت سے کرنا ہے تب بھی 7 دن عمل کرنا ہوگا۔ اب اس عمل میں سورہ فاتحہ کی کچھ تعداد میں تلاوت کرنی۔ جی ہاں، یہی وہ قرآن پاک کا نور ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ نازل فرمائی اور اس سورہ کو نور کہا ہے۔ اس عمل میں ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی۔ عمل کے وقت غیب سے رزق میں کشادگی اور قرضے سے چھٹکارا حاصل کرنے کی نیت کرنی۔ انشاءاللہ ایسی جگہ سے رزق آتا رہے گا کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکے گا۔ بس عمل 7 دن کے لیے ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد روزانہ ہر نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہوگی۔ پھر جب دوسرے مہینے کا چاند نظر آئے تو پھر سے جو پہلا سنڈے آئے گا تب سے 7 دن تک بتائے طریقے سے سورہ فاتحہ پڑھ لینی، اور پھر 7 دن کے بعد ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیا کرے۔ اسی طرح ہر مہینے 7 دن کا ہمیشہ کا اس عمل کا معمول بنا لے، اور یہ طریقہ غیب سے دولت اور رزق پانے کے لیے ہی کرنا ہے۔ اگر حاجت کے لیے کرنا ہے تو پھر کسی بھی مہینے کے پہلے اتوار کے دن سے اگلے 7 دن تک عمل کر لینا ہے۔ دوسرے مہینے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر حاجت کے لیے کرتے ہیں تو، لیکن ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ ضرور پڑھ لینی۔ انشاءاللہ ان 7 دن میں ہی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر کسی نے اس عمل کی زندگی بھر کی پابندی کر لی تو انشاءاللہ اتنا رزق عطا ہوگا کہ آنے والی 7 نسلیں کھاتی رہے گی تو بھی کم نہیں ہوگا۔ خواتین یہ عمل گھر بیٹھے ہی کر سکتی ہیں، اور اس عمل کو خواتین اپنے حیض کے دنوں میں بھی کر سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو دعا اور وظیفے کی نیت سے پڑھنی، قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہ پڑھے تب کر سکتی۔ اب سورہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے۔
تو کسی بھی اسلامی مہینے کا پہلا اتوار ہوگا اس دن سے فجر کی نماز کے بعد سے عمل شروع کرنا ہے، چاہے حاجت کے لیے کرنا ہو یا دولت پانے کے لیے۔ تو سنڈے کو پورے دن 5 وقت کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ 70 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی آپ کو ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ سنڈے کے دن سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اسی طرح منڈے کے دن ہر نماز کے بعد 60 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر منگل کے دن ہر نماز کے بعد 50 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور پھر بدھ کے دن ہر نماز کے بعد 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی، اور پھر جمعرات کے دن ہر نماز کے بعد 30 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی، اور پھر جمعہ کے دن ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی، اور پھر سیٹرڈے کے دن ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لینی۔ تو آپ کا 7 دن کا عمل مکمل ہو چکا۔ اب دوسرے دن سے آپ کو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنی، اپنی حاجت کے لیے یا دولت کے لیے دعا لازمی مانگنی۔ آج کا عمل گیپ سے رزق پانے کا اور مشکل حاجت پوری کرنے کا عجیب و غریب عمل ہے، تو اسے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ایسے عمل خاص کر کے کوئی بھی عاملین بتاتے نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے عمل کرنے والے کو گیپ سے کچھ پیسے یا رقم کا اپنے آپ انتظام ہوتا رہتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی بسر کر سکے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے اور گھر پہ ہی بیٹھے رہنا ہے۔ آپ کو اپنے طریقے سے بھی روزی کمانے کے لیے کوشش کرتے ہی رہنا ہے۔ بہت سارے بھائیوں نے گیپ سے حاجت اور رزق دولت پانے کے عمل کی ریکویسٹ کی تھی، اسی لیے یہ عجیب و غریب وظیفہ پیش کر رہا ہوں جو کہ عام لوگوں کے لیے اس عمل پر یقین کرنا مشکل ہوگا، لیکن یاد رہے جہاں انسان کی عقل کام کرنا بند کرتی وہاں سے رحمت الہی کا کام شروع ہوتا ہے۔ اب یہ عمل آپ کو ہر مہینے پہلے اتوار سے شروع کرتے ہوئے صرف 7 دن ہی کر لینا ہے، اور اس عمل کا فیض آپ پوری زندگی اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اس عمل کی ایک شرط ہے جو آپ کو ادا کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو اس عمل کے بارے میں کبھی بھی کسی کو بھی بتانا نہیں ہے کہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اور یہ عمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی آپ کو گیپ سے رزق عطا کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو بھی رقم یا جو بھی پیسہ گیپ سے ملے گا اس کے بارے میں کبھی بھی کسی کو نہ بتائیں، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو بھی نہ بتائیں، اور یہ گیپ سے ملا ہوا پیسہ کبھی بھی حرام کام میں خرچ نہیں کرنا، اور خود اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتانا۔ یہ اس عمل کی اہم شرط ہے، ورنہ یہ عمل آپ کے لیے زندگی بھر کے لیے باطل ہو جائے گا۔ یعنی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ عمل دوسری مرتبہ کر لوں گا، تو یہ آپ بالکل غلط سوچ رہے ہیں۔ آپ اس عمل کو دوسری بار بھی کریں گے لیکن آپ اس عمل میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ ایک بار غلطی کرنے پر یہ عمل زندگی بھر کام نہیں کرتا، اسی لیے کسی کو بھی اس عمل کے بارے میں نہ بتائیں۔ اب یہ عمل کو کرنے سے گیپ سے کچھ رقم یا پیسوں کا انتظام ہوتا رہتا ہے۔ اب یہ پیسہ کیسے ملے گا اور کب ملے گا، یہ عمل کرنے والے کی نیک نیت اور اعتقاد پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جتنا کامل یقین اور بھروسے سے عمل کریں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ آپ ایک بار عمل تو شروع کریں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی رحمت کے خزانوں سے محروم نہیں رکھے گا۔ انشاءاللہ آپ کی محنت بیکار نہیں جائے گی۔ اس کی ذات پر ایک بار سچا پکا بھروسہ کر کے دیکھیں، وہ آپ کو ہر طرح سے نوازے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔